ہوں میں اکثر یہ واقعہ میں نے بیان میں بتایا, یہ 2005 یا 6 کی بات ہے. میرا شاگرد نا چمن میں بھی طلبہ آتے ہیں نا ہمارے پاس جامعۃ الرشید میں, پورے ملک سے, اب تو بیرون ملک سے بھی آنے لگے ہیں, تو ہمیں کلچر کا بہت پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے کا کیا کلچر ہے, کیونکہ ہر طرح کے شاگرد ہمیں ملتے ہیں, استاذ بھی اور شاگرد بھی. تو میری کلاس کے ساتھ ہی ایک اور کلاس تھی, وہ بھی میرا شاگرد تھا, تو میں نے ویسی 4 شادیاں پہ میں بات کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار کوئی ایسا ہے یہاں جس کے ابا نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوں. تو انہوں نے بتایا استاد جی کلاس کے ساتھ والی کلاس میں ایک لڑکا ہے جس کے ابا کی 3 شادیاں ہیں اور 24 بچے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ تو رزق کی کمی کی وجہ سے اتنا سا رہ گیا ہوگا وہ بچہ, کیونکہ فیملی پلاننگ والے تو یہی کہتے ہیں نا. میں نے کہا بلا کے لاؤ, وہ پلا پلایا پورا لال ٹماٹر ماشاء اللہ. میں نے کہا تم کون سے نمبر پہ, اس نے پتہ نہیں کیا بتایا 18ویں نمبر پہ. تو میں نے کہا تمہارے ابا کی آمدن کیا ہے یار, 3 بیویاں اور 24 بچے پالنا اس مہنگائی کے دور میں آسان ہے, کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ابا کا ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا چمن میں, چھوٹا سا بزنس تھا, سمجھ رہے ہو. تو بچے پیدا ہوتے گئے, جو لڑکیاں تھیں وہ گھر میں, جو لڑکے تھے وہ بچپن ہی سے ابا کے بزنس میں ابا کے پارٹنر بولو بنتے چلے. 6-7 سال کے دکان پہ بٹھا دیا, چل بھائی اب تو یہ اس کو پہنا جا کے, تو اس کو پہنا جا کے. بچپن سے ہی انہوں نے پہنانا سیکھ لیا. کاروبار میں پہنانا ہی تو ہوتا ہے. تو کہہ رہے بچے بڑے ہوتے, اس نے کہا یہ 24 بچے ایک عمر کے تھوڑی ہیں. جو 24واں جو پہلے نمبر والا ہے وہ تو بڑا ہو گیا نا, وہ تو 30-35 سال کا ہو گیا, وہ تو بڑا ہو گیا نا. تو کہہ رہے جو بڑا ہوتا گیا, 7 سال 8 سال کا ابا اپنے ساتھ لاتے رہے, اور اب ہمارا بزنس دبئی میں ہے اور کروڑوں روپے میں ہم کھیل رہے ہیں. تو اس لیے ابا نے 3 بچے دین کی خدمت کے لیے وقف کیے ان 24 میں سے. ایک کو تبلیغ میں بھیج دیا ہے, ایک کو مدرسے میں مجھے ڈال دیا ہے کہ تو عالم مفتی بنے گا, تیرا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. اور ایک اور بھی تھا, وہ پتہ نہیں تبلیغ میں تھا یا کہاں اس کو بھیجا, واللہ عالم. خیر, تو کہا بھائی, اور اب میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے گفٹ دیا, یہ اتنا مہنگا موبائل لے کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا پھر میری 5-6 سال کے بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہیں بیان میں کہا, میں نے کہا یہ 24 بھائی ہیں, اس نے کہا 30 ہو گئے, اب 24 کی رپورٹ غلط. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر ملاقات ہوئی تو 32 کی رپورٹ تھی, کتنے, اور 4 بیویاں تھیں, ایک اور شادی ہو گئی. لیکن پھر میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا یار مجھے یقین نہیں آ رہا. میں جب ان کے گھر گیا تو اتنی دولت کی ریل پیل. وجہ کیا ہے؟ 32 میں نا اللہ کا بھی نظام دیکھو, 16 لڑکے 16 لڑکیاں, وہ 16 کے 16 لڑکوں میں 2-3 دین کے لیے وقف کیے ہوئے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, بزنس سنبھالے. اور سب کی شادیاں کر دی ابا نے بڑے ہوتے ہی, سب بزنس. سارا ایک فیملی بزنس جو ہوتا ہے وہ تو پھر بہت تیزی سے, آپ دوسرے کو ملازم رکھو گے نا, کم بخت وہ خود زیادہ کھائے گا, تمہارے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. باپ کے کاروبار کے ساتھ لوگ مخلص ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے ہی وراثت میں ملے گا, یہ وہ اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں اس کو. تو اتنی میں نے ان کے گھر میں راشن دیکھا, ٹرالیوں میں آ رہا تھا. ٹرالی آ رہی ہے, بھاگتی بھی, کیا چنے کی دال ہے, آج دال پکے گی. ابھی یہ دال پکے گی, اس میں ڈبکیاں لگاؤ گے کیا اس میں؟ پھر اس نے بولا ہمارے ابا جو ہے نا شام کو بیٹھتے ہیں پگڑی پہن کے, اتنی بڑی, 4 مائیں بیٹھتی ہیں, دسترخوان جب لگتا ہے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے کہہ رہے ہم نے ابا کو بٹھا دیا کہ ابا اب آپ نے بزنس نہیں کرنا, ہم سنبھالیں گے. لیکن ابا بیٹھتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں بھی کروں گا کاروبار, وہ بھی کر رہے ہیں, اب شاید چھوڑ دیا بڑھاپے میں. تو یہ رونقیں, یہ بہاریں, بزنس اور وقت پہ شادی, یہ ان چیزوں کے نتائج ہیں. اور جاپانی نے کیا کیا, شادیاں کرنا چھوڑ دیں, اکیلا بڈھا ہوگا بیچارہ, وہ کاروبار بھی کرے گا تو خود ہی سارا کر رہا ہے بیٹھے, تو کیا کر لے گا. اور پھر تنہائی کا کیا حل ہے؟ کروڑ پتی ہو کے بھی گھر میں نا جیپنیز دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں, بندے بلا رہے ہیں کرائے پر تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں نے وہاں یہ جو پٹھان فیملیاں تھی ان کا کلچر بھی دیکھا اور جاپانیوں کا بھی دیکھا. خدا کی قسم, یہ جو ہمارے مسلمان تھے باجوڑ کوئٹہ کے, یہ جیپنیز سے کروڑہ گنا زیادہ خوش ہیں, اور انہی کے ملک میں جاپانی ماتحت ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. گروتھ ریشو سارا کس کے حق میں جا رہا ہے؟
مسلمانوں کی. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں مسلمانوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پر یہ جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. اور میں پیشگوئی سنا رہا ہوں کہ کل جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, کل جاپان میں نسوار بک رہی ہوگی دبا کے. اس وقت یہ تصور نہیں تھا. میں جب گیا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل چکے ہیں, کیونکہ جس قوم کی کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے کلچر بھی پھر اسی کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں وزیر اعظم بنے جاپان کا چنگ چونگ اچکزئی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ بہت سے پشتونوں نے وہاں جا کے جیپنیز لڑکیوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے. جاپانی تو کم بخت گرل فرینڈ بناتا ہے, شادی کرتا نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے پشتون بھائی جاتے ہیں, 4 شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اس کا بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ایک بیوی یہاں ہے, ایک جیپنیز سے شادی کی, بچے جو پیدا ہوئے آدھے پٹھان ہیں آدھے جاپانی ہیں. تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ چنگ چونگ اچکزئی. اچکزئی ابا سے لے لیا, چنگ چونگ کہاں سے لے لیا, اما سے لے لیا. کلچر اسپیڈ سے, اور 20-30 سال میں آپ دیکھنا جاپان کا نقشہ بدل چکا ہوگا, کافی حد تک بدل گیا ہے. وہاں تجارت میں لوگ, پنجاب کے لوگ بھی میں نے بہت دیکھے وہاں پہ, لیکن سب سے زیادہ مجھے پشتون نظر آئے. پنجاب کے لوگ بھی بہت ہیں. تو بزنس اور گروتھ ریشو سمجھتے ہو, جو قوم اس پہ قابو پا لے گی نا, مستقبل کس کا ہے, اسی کا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایسا نہ اچھی بلی کوئی جاب چھوڑ کے پتہ چلا بزنس بھی نہ ہو تو پہلے کسی مشورے والے سے مشورہ لے لینا.